بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں پتہ میں اس ویڈیو میں کہاں سے بات سٹارٹ کروں، کیا کروں گا میں، پتہ نہیں اپلوڈ کرتا ہوں کہ نہیں، I don't know۔ اس پہ 0 سبسکرائبرز ہیں۔ دس از فار مائی اون سیلف۔ میں اس فیز کو صرف ریکارڈ کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ میں کچھ عرصے کے بعد آگے جب میں زندہ رہتا ہوں، اگر چاہے 6 مہینے بعد اگر میں زندہ رہتا ہوں، چاہے سال بعد، چاہے 5 سال بعد، تو میں اپنی گروتھ دیکھوں، اپنی اس جرنی کو دیکھوں، ہیلنگ کو دیکھوں کہ کیسے کی ہے میں نے، یا میں نے کتنی کی ہے، اور میں اس سے کچھ سیکھ سکوں، کچھ دیکھ سکوں، اور مور اس لیے بھی کہ شاید کسی کے کام آ جائے یہ سارا کچھ کل کو، ایون میرے اگر کل کو انشاءاللہ اپنے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوں گے، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ ساری سچویشن ہو جاتی ہے ڈیورس والی، تو شاید انہیں کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اس کا مقصد صرف زیادہ اپنے لیے ہے، کیونکہ ایک سم تھنگ ٹو لک فارورڈ، کوئی چیز مل جائے گی کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے سٹارٹ کروں۔ تھوڑا بہت کانٹیکسٹ بتانا آپ کو ضروری ہے، یعنی اگر چینل سٹارٹ کیا ہے اور اس میں جو میں اپنی جرنی لگاؤں گا تو اس کے لیے تھوڑا بہت کانٹیکسٹ آپ کو دینا ضروری ہے، وہ اتنا میں دے دوں گا جتنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں بار بار مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پوائنٹ فنگرس ایٹ سم ون، کسی پہ بھی میں انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، نہ میں کسی کو بلیم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا ماننا ہے کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ میں آج کل 2-3 بندوں کو سن رہا ہوں، جیسے ایک بابا جی عرفان الحق صاحب، ان کا آپ یوٹیوب چینل وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، روحانی کافی اچھے، اور میں کافی عرصے سے ان کو سن رہا ہوں۔ اس پچھلے 2 مہینے میں نے کافی ان کو سنا، مفتی میں نے ان کو، ڈاکٹر اسرار صاحب، تو بابا جی نے بھی یہ بات کی تھی، اور مجھے یہ کافی اچھی لگی کہ زندگی میں آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے ایکشنز کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ کبھی کسی بھی مقام پہ، کہیں پہ بھی آپ نے کوئی خطا، کوئی گناہ ظاہر کیے ہوتے ہیں، جن کا ریئیکشن پھر آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ملتا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ایکشنز ہیں ان کو ان کا ریئیکشن ملے گا کسی جگہ پہ، خیر وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے۔ میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بار بار میں ایک چیز مینشن کر دوں، میں آپ کو بہت زیادہ اور ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن نہیں دے سکوں گا جو کچھ ہوا، لیکن جو ایلیگیشنز، جو الزامات میرے پہ لگے، اور جو جیسے ڈیورس ہماری ہوئی، جو تہمتیں میرے پہ لگی، اور جو ڈیورس ہماری ہوئی، وہ میں آپ کو کانٹیکس دینے کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ کیسے اس مقام پہ پھر میں پہنچا جہاں پہ آج میں ہوں۔ اور ابھی 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، کچھ دن کم ہے 2 مہینے سے، 1.5 مہینہ شاید، 1.5 month، and I'm trying hard, clearly struggling, obviously، ظاہر ہے۔ اسٹارٹ کرتا ہوں میں 2021 میں، 2021 کے اسٹارٹ میں I came into a relationship with someone online، ٹویٹر پہ، اور we clearly fell in love with each other۔ اس کے تقریباً 1.5 سال بعد، یعنی 2022 کے اینڈ میں we got engaged، اور پھر 2023 کے اکتوبر کے اینڈ پہ، یعنی انگیجمنٹ کو بھی سال نہیں ہوا تھا کہ 10 مہینے کے اندر، پھر تقریباً 2.5 سال بعد، یہاں 3 سال ہونے لگے تھے، we got married، اور شادی ہماری چلی ہے 9 months، 10 months، سو ٹوٹل 3-3.5 سال کا پیریڈ ہے، جس میں سے 9 مہینے کی ہماری شادی تھی، اور یہ لو میرج تھی۔ ایشوز اور کمپلیکیشنز جو کچھ بھی تھے، شادی کے بعد اگر کسی لیول پہ ہوتے ہیں تو ملٹی پلائی بائی 10 یا ملٹی پلائی بائی 100 کر لیں، پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی
میرے مطابق مجھے لگ رہا تھا کہ اچھا جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، ہم خوش تھے. خیر یہ سب کچھ جو ہوا ڈیورس والا وہ تقریباً 20 دن کے اندر اندر ہوا ہے. آل ان سائڈ میرا خیال ہے 20 to 25 days کہ وی ور ڈیورسڈ. ایک دوسرے کو یہ کہنے سے کہ اسٹل لو ایچ ادر اور ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے یا وی آر مسنگ ایچ ادر، اس سے 20 دن کے 25 دن کے اندر اندر وی گاٹ ڈیورسڈ. اچانک ہوا، لڑائی ہوئی اور وہ رکی نہیں کہیں جا کے. پھر اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئی، میں موٹی موٹی ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں گا صرف کانٹیکس کے لیے. بار بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ چکا ہوں، اور کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ چکا ہوں تو جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. جب آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر آپ کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، پھر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی غلط بات ہوگی کہ میں اپنے ہاتھ میں لے کے معاملات کو کچھ کرنے کی کوشش کروں، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے کچھ نہیں کہا. جولائی کے سٹارٹ میں ہماری مطلب جو لڑائی تھی وہ شروع ہوئی اور کچھ باتیں مجھے ایسی کہی گئیں. بیسیکلی میرے پہ کافی الزامات لگے آؤٹ آف نو ویئر، اور سب کچھ ویسے زیرو کر دیا گیا اور ایفرٹس اور یہ وہ. لیکن جب کریکٹر اسیسینیشن ہوئی میری اور پرسنل مومنٹس ہمارے، ان کو اگر آپ کا پارٹنر کہے کہ دیٹ واز ایموشنل بلیک میلنگ، ہمیں مجبوری میں کیا سارا کچھ، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بچا نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. اس دن اس رات مجھے لگا کہ واقعی میری دنیا اجڑ گئی ہے. اور میں نے سب سے پہلے اس رات کو آپ غصے میں کہہ لیں، اداسی میں کہہ لیں، بٹ آئی واز کمپلیٹلی بروکن. میں اتنا ٹوٹ گیا تھا ان باتوں پہ کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور اس سے پہلے میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا. نمازیں پڑھنا شروع ہوا تھا پچھلے 10-15 دن سے، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن ریگولر نہیں تھا. لیکن تہجد بالکل نہیں پڑھی تھی. تہجد میں نے اس رات پڑھی، اور میں نے وہ جو ہوتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہو یا فرسٹریٹڈ ہوتے ہو، اینگری ہوتے ہو، بہت غصے میں بھی ہوتے ہو، دل برداشتہ ہوتے ہو. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ پاک ہمیں آپ الگ کر دیں. اگر یہ بات یہاں تک آ گئی مائی پارٹنر از ناٹ ہیپی، تو ہمیں آپ خیر و عافیت کے ساتھ دونوں کے لیے بڑے خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے آپ ہمیں الگ کر دیں. اور اس کے بعد ٹرسٹ می جو کچھ ہوا وہ میرے اینڈ سے مطلب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے سامنے سب کچھ ہوا. لیکن یہ تو خیر میں نے پڑھ لی تھی اور قبول ہونی تھی، شاید ہو گئی. لیکن اس کے 2-3 دن بعد میں ٹھنڈا ہوا. ظاہر ہے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ الگ ہونے کا ارادہ ہو گیا. میں نے بنانے کی کوشش کی، ایکسپلینیشنز دیں، ساری باتوں کی، جو کچھ چیزیں تھیں میں یہاں پہ شیئر نہیں کروں گا کبھی بھی. میں اپنی شادی کو کبھی بھی پبلک میں لانا نہیں چاہتا تھا، نہ میں لانا چاہوں گا. اور یہ بھی کیونکہ آ گیا تھا معاملہ، تو میں وہی اسٹوری آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے گفٹ بھی بھیجا ایز اے جیسچر آف گڈ ول، کے دل پگھل جاتا ہے، تھوڑا نرم ہو جاتا ہے. سو اس پہ بھی مجھے یہ کہا گیا کہ مطلب یہ کنوے کیا گیا کہ وہ جلو دیا، شاید نہ جلایا ہو لیکن شاید مجھے کہنے کے لیے، لیکن پھر بھی. تو اب اس سارے پیریڈ میں وہ جو ایک بات ہوئی تھی کہ اپنے پرائیویٹ مومنٹس کو آپ کہہ لیں کہ کہا گیا کہ وہ بھی زبردستی ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ والی چیز، اور ان کو بھی جب آپ زیرو کر دیتے ہیں، وہ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ ایک آدھ دفعہ ویسے ہوگی، بندہ غصے میں کہہ دیتا ہے، اگلا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو میں نے بھی اس لیے بھیجا تھا، میں بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا. لیکن وہ جب دوبارہ ہوا اور بھی چیزیں کہی گئیں، تو وہاں پہ آئی واز بالکل بلینک کہ یہ کہاں پہ آ گئے ہیں. اور شرطوں پہ آپ ویسے بھی زندگی نہیں گزار سکتے. اور وہ کچھ چیزیں ایسی کہی گئیں جس نے مجھے مطلب وہ ٹوٹنا اور وہ ڈس اپوائنٹ ہونا اور وہ تو پیچھے رہ گیا. میں بلینک ہو گیا تھا کہ یہ باتیں کہاں سے ہیں، یعنی باتیں کیا ہیں. میں نے مطلب آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نا، اور غلطی سے بھی آپ امیجن
کرتے ہیں نا کچھ چیزیں ویسی وہ بھی نہیں کر سکتے. سو وہ اس چیز میں مجھے 10-12 دن ملے تھے. یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس کے 2-3 دن کے بعد ہی میرے پاس کافی، میں سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا، ریلز آپ کو پتہ ہے ریلیٹیولی آ جاتی ہیں. سو ایک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہوگا قدرتاً، میرے پاس ایک ریل آئی دعا استخارہ کی کہ دس از اے ویری پاورفل پریئر. دعا استخارہ اور بڑا کام کرتی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مطلب اس چیز کا، کسی چیز کے بارے میں اگر آپ نے پتہ کرنا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ پڑھ کے. میں نے صرف اور صرف اس وقت اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کا ترجمہ پڑھا اور اس وقت دعا کی ویسے ہی بیٹھے ہوئے، لیکن میں نے کہا میں صحیح طرح کروں گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صحیح رستہ دکھا دیں، جو بھی جس میں بھی ہماری بہتری ہے، میری بھی اور دوسری سائڈ کی بھی، ہم دونوں کی جس میں بہتری ہے آپ وہ کر دیں. اور وہ پڑھ کے میں سو گیا تھا. ابھی میں نے صحیح طرح نہیں پڑھا تھا اس نیت سے، لیکن شاید جس کیفیت میں تھا پڑھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے سن لی. اور جب میں صبح اٹھا تو اس ساری لڑائی کو ابھی 5-6 دن 7 دن میرے خیال ہو چکے ہیں. جب میں صبح اٹھا تو آئی واز ایز کلیئر ایز اینی تھنگ. میں نے شروع دن سے لے کے اینڈ تک کا سوچا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دل اور دماغ میں دونوں میں اتنی کلیئرٹی دے دی تھی کہ میرے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی، میرے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، دکھ تھا، لیکن آئی واز سو کلیئر. اتنی کلیئرٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی کہ الگ ہونا از دا اونلی چوائس، بہتر ہے. اور کم از کم میرے ذہن میں یہ تھا کہ چلو سپریشن والی بات، میرے گھر والوں سے میں نے بات کی، بڑوں میں بات ظاہر آ ہی گئی تھی. تو میں نے میرا بھائی، میری طرف سے میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ڈیل کر رہے تھے، لیکن خیر ان سے بات ہی نہیں کی دوسری سائڈ سے، اور ان کو بالکل گوسٹ کر دیا. ان کو کوئی نہ ان کے فون اٹھائے گئے میرے بھائی کے، نہ میسیجز کے رپلائی کیے گئے. لیکن میرے بھائی نے خیر کنوے کرنے کی یہی کوشش کی تھی کہ ان کو 2 یا 3 مہینے سپریٹ رکھتے ہیں. جو کہ میرا ہی کہنا تھا کہ مجھے تھا کہ 2-3 مہینے میں اتنی مطلب اگر سچی محبت ہے اور واقعی اگر ہے اور واقعی تھی تو کوئی بھی نہیں سہ پائے گا، پتہ لگ جائے گا اور دونوں کو ریئلائز ہوگا اور ہم ایک دوسرے کو منا لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بات وہاں تک گئی نہیں. انہوں نے شاید دوسری سائڈ نے شاید مائنڈ کیا کہ میں سوچ بھی کیوں رہا ہوں سپریشن کا، یا میں نے سپریشن کا سوچ لیا اور میں نے الگ ہونے کا سوچ لیا شاید. تو پھر ایک دن وہ ہمارے گھر سامان لینے آئے تھے، انکلوڈنگ مائی ایکس وائف، اور ان کے اپنے رشتہ دار بھی ساتھ تھے، لیکن شاید وہ بات کرنے نہیں آئے تھے، وہ لینے سامان آئے تھے. جس طرح وہ سامان لے کے گئے اٹ واز کلیئر کہ اب یہ آگے نہیں چل سکے گا. ہمیں اس دن نظر آ گیا تھا، میں تو موجود نہیں تھا گھر. جب مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ آ رہے ہیں تو آئی وینٹ اوے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کافی بحث اور لڑائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان باتوں پہ آئی واز ویری اینگری. اور اس فیز کو 10-12 دن ہوئے تھے، شاید 15 دن ہوئے تھے، 15 days. خیر وہ سامان لے کے چلے گئے، اور ایک بات مجھے پتہ تھی کہ سم تھنگ بگ وڈ ہیپن آن سوشل میڈیا، یہ مجھے پتہ تھا. میں نے اپنے گھر میں پریڈکٹ کر دیا تھا 10 دن پہلے ہی اس واقعے سے. جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ گھر آئے اس کے 2 دن بعد سوشل میڈیا پہ ہوا، 2 یا 3 دن بعد، تیسرے دن. اور میں نے اس واقعے سے 10 دن پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا اپنے گھر میں کہ سوشل میڈیا پہ ایسا کچھ ہوگا، اور میں مینٹلی تیار تھا. جب میں نے دعا استخارہ کر کے پڑھی تھی اور اگلے دن جب میں اٹھا تھا مجھے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سوچ آئی تھی کہ سیپریشن ہونا یا الگ ہونا بہتر چوائس ہے، سارے سینیریوز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر چیز کو، کہ ابھی اگر ہماری نہیں بن رہی تو ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. اگر یہاں تک بات آ گئی ہے تو اس کے بعد رہنے والی بات نہیں رہ گئی. اگر ایک بندہ یہاں تک آپ کو بات کر رہا ہے تو پھر آپ کیسے رہ سکتے ہیں ساتھ، اور ابھی اولاد بھی نہیں تو بہتر ہے کہ آپ دونوں نہ رہیں. تو اس ٹائم بھی میں نے اللہ تعالیٰ پہ پورا چھوڑا. میں ڈر رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ ایک سوشل میڈیا پہ کافی چلے گا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ پہ مکمل طور پر چھوڑا. اور میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں پہلے بھی ڈرا تھا 1-8 دفعہ، اور شاید تب مجھے نہیں ڈرنا چاہیے تھا اگر میں صحیح تھا تو. اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، میں یہ مان چکا ہوں. میں نے معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، تو اب آپ جس طرح بھی بہتر سمجھتے ہیں
اس کو بہتر طریقے سے خوش اسلوبی سے خیر و عافیت کے ساتھ انجام کو لے جائے اور ہمیں رستہ دکھا دیں. اور اس میں اگر یہ سوشل میڈیا والا کام ہے ہونا ہے ایک دفعہ تو وہ ہونا ہے. تو میں بالکل اوپر ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کو صاحب کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے, مجھے پتہ ہونا ہے, آپ مجھے صبر عطا کریں اور ہمت و طاقت عطا کریں. ہونا تو ہے لیکن کس لیول پہ ہوگا وہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا. پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ پہ پورا میں نے چھوڑ دیا کہ اب مجھے پتہ تھا. تو میں نے مینٹلی اپنے آپ کو تیار کیا, دعا کی, اور اس کے 2 یا 3 دن بعد پھر ایک ریل لگائی گئی, ایک تصویر کا مس یوز کیا گیا بیسیکلی. یہاں پہ میں ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ وہ جو تصویر تھی وہ 1 مہینہ پہلے کی تھی. اس واقعے سے جب یہ ریل لگی ہے 1 مہینہ پہلے, اور اس ریل میں یہ ڈپکٹ کیا گیا کہ بہت جیسے تشدد ہوا ہے. شروع میں تو لوگوں کو یہی لگا کیونکہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی تھی, ICU کی تھی, ایمرجنسی کی تھی. میری جو ایکس وائف ہے ان کو شادی سے 10 دن پہلے سیزرز ہوئے تھے, فٹس پڑے تھے پہلی دفعہ ہی. ہمیں یہی بتایا گیا تھا اور ہمیں بھی ہم نے یہی مانا, ہم نے کوئی سوال نہیں کیا. میرا مایوں میں مہندی چل رہا تھا اور ہمیں یہی پریشانی تھی کہ دلہن کو کیا ہو گیا شادی سے بالکل 10 دن پہلے, اور 4-5 دن بعد ہم نے نکلنا ہے, ہمارا پھر نکاح 1 ہفتے میں. تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بلکہ انسٹاگرام پہ کافی عرصہ یہ ہائی لائٹ لگائی رکھی ہے. انہوں نے لوکل بیوٹی پارلر کو ٹیگ بھی کیا تھا کہ یہاں کوئی نہ جائے, میں نے اپنا ہیئر ٹریٹمنٹ کرایا اور کوئی کیمیکل امبیلنس یا کیمیکل ریئیکشن ہو گیا, کوئی ریشو اوپر نیچے ہو گئی یا ٹائم, اس طرح کی کوئی بات تھی. اور ڈاکٹر نے ہی کہا تھا کہ یہ اس وجہ سے ہوا, آپ نے ٹریٹمنٹ کرائی ہے. پتہ نہیں ہیئر ٹریٹمنٹ تھی, کیراٹین تھی ہیئر کی, کیا تھا, اس طرح کا ہی کچھ تھا. اور انہوں نے کہا یہ بہت کامن کیس ہے. 3 سے 4 لوگ آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ہائی لائٹ, وہ سٹوری انہوں نے بھی دیکھی تھی انسٹاگرام پہ ان کے, اب وہ ہٹا دی گئی تھی خیر بعد میں. تو ان کو وہاں سے وہ سٹارٹ ہوا تھا, اور شادی کے بعد 1-2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ مہینے بعد 1 دفعہ یا 2 مہینے میں 1 دفعہ گائے بگائے فٹس یا سیزرز پڑ رہے تھے. اور اسی طرح ایک دن پڑا اور پرولونگ ہو گیا, اور ان کو ہم ہاسپٹل لے گئے. اور وہاں پہ اسی حالت میں انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تصویر میری اتار دو. تو میں نے پوچھا کہ وہ اسکول کے لیے, تو انہوں نے کہا ہاں, کیونکہ 3 سے 4 دن بعد عید کی چھٹیاں تھیں اور اسکول سے لیو چاہیے تھی. ظاہر ہے 3 سے 4 دن جو حالت تھی اس میں جا تو نہیں سکتے تھے. تو وہ تصویر اس لیے اتاری گئی تھی اور میں نے اتاری تھی, اور اس کی ریل بنا کے ڈالی گئی کہ اب ظاہر ہے ایک دلہن بنی ہوئی خوبصورت لڑکی ماشاءاللہ, اور اس کے بعد آپ ہاسپٹل کی اتنی بری حالت کی تصویر لگا دیں تو کسی کا بھی دل بیٹھ جائے گا. اگر میں نیوٹرل ہوتا تو مجھے بھی ریل دیکھ کے کافی دکھ ہوتا کہ بہت زیادہ ظلم ہوا. تھا ہی ایسا, بنی ایسی ہوئی تھی. اس میں یہ لکھا تھا کہ ہاؤ مائی پیرنٹس ہینڈڈ می ٹو ہم اینڈ ہاؤ ہی ہینڈ می بیک ٹو دیم. اس میں لوگوں کو پہلے یہ لگا کہ, اور کچھ نہیں لکھا تھا اس کیپشن میں, کچھ نہیں بتایا گیا تھا. لوگوں کو لگا ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے, مارا پیٹا تشدد ہوا ہے. لوگوں کو بروزز بھی نظر آ گیا آؤٹ آف نوئر, پتہ نہیں کہاں سے. کسی نے کہا کہ مس کیریج ہو گیا, مارا پیٹا. اور اس کے بعد لوگوں نے اندھا دھن اتنا, مجھے سوشل میڈیا پہ ایک پوری ویو چلی. وہ ریل بڑے بڑے فیس بک کے پیجز نے, بڑے بڑے انسٹاگرام کے پیجز نے لگائی, اور آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ کہا گیا, جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا, وہ میں نے پڑھا اپنے لیے. وہ گالیاں, وہ بددعائیں, وہ چیزیں میرے ماں باپ کو, میری فیملی کو, مجھے. اور میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا. میں نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ پاک میں یہ معاملہ آپ پہ چھوڑ دوں, میں کچھ نہیں کہوں گا. ایک سب سے بڑی انسپریشن یہاں پہ خان صاحب تھی جو کہ میرے ہیرو ہیں, اور میں بہت انہیں فالو کرتا ہوں, عمران خان صاحب. کہ انہوں نے, ریحام خان نے ایک پوری کتاب لکھ دی کہ عمران خان نے آج تک کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ صحیح ہو تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خود اس معاملے کو دیکھ لے گا. آپ کو, اگر آپ سچے ہو تو آپ کو سرخرو کر دے گا, اور جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خود ہی پکڑ کر لے گا. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. میں نے اس ٹائم تک صرف ایک قرآنک ورس ٹویٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں دونوں کے اندر سچائی کا پتہ, سچ کا پتہ. شاید میرے سے غلطی ہوئی کیونکہ پاکستان میں بڑا کامن رہا ہے, ٹرینڈ رہا ہے
کہ ڈومیسٹک وائلنس کا کسی پہ ایگریشن ہوا یا ہیرسنگ کا ہوا، جیسے علی ظفر کا یا فیروز خان وغیرہ کا، تو ان سب نے قرآنک ورسز لگائیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآنک ورس لگاتا ہے وہ تو گلٹی ہے ہی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ اسلامک کارڈ جو بھی کھیلتا ہے اسلامک کارڈ کھیلا. لیکن شاید میں یہیں چھوڑ کے چلا جاتا، کیونکہ میں نے اور کچھ بولنا نہیں تھا. لیکن جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ سمجھ رہے تھے، پھر میرے کچھ قریبی لوگوں نے کہا کہ آپ کو کم از کم اتنی بات کو کلیئر کرنا چاہیے. تو میں نے صرف ڈومیسٹک وائلنس تک کو کلیئر کرنے کے لیے پھر میں آیا، اور میں نے رپورٹ لگائیں اس دن کی، تصویر لگائی کہ یہ فٹس اس دن پڑے تھے، ہاسپٹل کی رپورٹس لگائیں، اور لوگوں نے کہا میٹا ڈیٹا شو کرو، پرانی بھی ہو سکتی ہے. میں نے وہ ویڈیو بھی لگائی کہ وہ اس طرح نہیں گئے تھے، اچھی حالت میں گئے تھے، ان کے ماں باپ ان کو لینے آئے تھے چھٹیوں سے پہلے ہی، یہی جب بیماری ہوئی ہے 3-4 دن رہ گئے تھے چھٹی میں، تو اگلے دن ماں باپ آ گئے تھے، اور پھر وہ ان کو لے گئے تھے اپنے شہر کہ چھٹیاں وہاں منائے گی. تو وہ بڑی اچھی حالت میں نے ان کی وہ ویڈیو بھی لگائی اس طرح اچھی حالت میں گئی ہے. پھر میں نے رپورٹ لگائی، لوگوں نے کہا پرانی ویڈیوز ہوں گی، میٹا ڈیٹا شو کرو. میں میٹا ڈیٹا بھی شو کیا. میں نے تصویر کا وہ جو ریل میں یوز ہوئی تھی ہاسپٹل کی جو میں نے اتاری تھی، اس کا میٹا ڈیٹا بھی میں نے شو کیا. لیکن لوگوں نے وہاں پہ یہ لکھا کہ یہ ارریلیونٹ رپورٹس ہیں. لوگوں نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا ارریلیونٹ رپورٹس ہیں، اور کسی نے کہا بھی کہ وہ یہی تو بتا رہا ہے کہ سیزرس کی رپورٹ ہے، اس میں رپورٹ میں یہ لکھا. تو لوگوں نے کہا، کچھ میں نے پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے لکھا کہ سیزرز میں، حالانکہ وہ بھی ان کا میڈیکل پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو لگ رہا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ اتنا سیزرز پڑھ کے، اتنا کسی کو فٹ پڑھ کے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ جاتا کوئی، تو یہ جھوٹ بول رہا. اور ارریلیونٹ رپورٹس ہیں، میں جاہل سمجھتا ہے، یہ کسی نے یقین نہیں کیا. اور میں ایک حد تک کہہ کے چلا گیا، لیکن پھر بھی وہ گالیاں، وہ سارا کچھ، مجھے اپنے اکاؤنٹس پرائیویٹ کرنے پڑ گئے سارے، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کے سارے، کیونکہ لوگ میری نیسز، میری بھانجیاں، بھتیجیوں کی تصویروں کے نیچے جا کے پھر گالیاں لکھ رہے تھے، اور مجھے کافی کچھ لکھ رہے تھے. سو ایک حد تک تو آئی کوڈ ٹیک 4 سے 5 گھنٹے تو میں جتنا میں پڑھ سکتا تھا میں پڑھتا، برداشت کرتا، لیکن پھر مجھ سے کنزیوم نہیں ہوا. آئی ہیڈ ٹو شٹ اٹ آف. مطلب میں نے ڈی ایکٹیویٹ نہیں کیا، لیکن میں نے ایپس جو ہے وہ ریموو کر دی کہ میں نہ اوپن نہ کروں، نہ میں پڑھوں. اور جب میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں وہی میٹا ڈیٹا وغیرہ وہ شو کیا، تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوئی، میں نے بالکل نہیں مارا، کوئی تشدد نہیں ہوا. وہاں پہ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ کسی قسم کا کوئی ابیوز نہیں ہوا، کیونکہ مجھے تھا کہ یہ بھی لوگ سمجھیں گے، یہاں کہا جائے گا کہ ایموشنل مینٹل کوئی ٹارچر بھی ہوا. میں نے کہا کسی قسم کا کوئی ابیوز نہیں ہوا، اور آئی اسٹل کلیم دا سیم. پھر اگلے دن یا میرے خیال 1.5 دن کے بعد دوسری سائٹ سے پھر ایک سٹوری آئی جو کہ انسٹاگرام اور ٹویٹر دونوں پہ لکھی گئی ابیوز کے نام سے، کہ وہ مینٹل ابیوز تھا. وہ یعنی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، اور وہ اچھی حالت میں گئی تھی. لیکن وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ جی مینٹل ابیوز بہت ہوتا ہے، ایموشنل ابیوز ہوتا ہے، اور اس نے وہ جو بیماری تھی. آپ کو یہاں پہ میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہ رہا، نہ میں کسی کو بلیم کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف موٹی موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آ گئے. وہی ایلیگیشن جو میرے پہ لگے ہیں صرف وہ بتانا چاہ رہا ہوں. یقین کرنا نہ کرنا وہ لوگوں پہ ہے، اور جنہوں نے نہیں یقین کرنا انہوں نے نہیں کرنا، انہوں نے آج بھی نہیں کیا. تو اس سٹوری میں یہ کہا گیا کہ شادی سے 10 دن پہلے، جیسا کہ میں نے کلیم کیا تھا کہ شادی سے 10 دن پہلے وہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ شادی سے 10 دن پہلے سے ان کو شروع ہوئے، اس میں کوئی مار پیٹ کا کوئی کسی قسم کا ابیوز نہیں ہوا. تو اس پہ یہ کہا گیا کہ شادی سے 10 دن پہلے میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا، گھر مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور کارڈ وغیرہ چھپ گئے تھے، اور اس ایموشنل ٹارچر اور ابیوز کی وجہ سے پہلی دفعہ فٹ پڑا تھا یا سیزر ہوا تھا. وہ اللہ معاف کرے، وہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ بھی میرے پہ ڈال دی گئی کہ میں نے بیمار کیا. میں نے کبھی بھی شادی سے انکار نہیں کیا، کبھی نہیں کیا تھا، اور نہ بیماری میری وجہ سے اللہ معاف کری ہوئی تھی، نہ کوئی ایموشنل ابیوز ہوا، نہ مینٹل، نہ وربل، نہ فزیکل، کسی قسم کا کوئی ابیوز کبھی نہیں ہوا، نہ میں نے شادی سے منع کیا. لیکن خیر یہ ایلیگیشنز میرے پہ لگے، اور پھر زیادہ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے، جن کو بروزز نظر آ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہی ہوا ہے. پھر جب انہوں نے بھی کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا، ایموشنل ہوا، تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے
ہم اس بات پہ غلط تھے یا ہم اس بات میں معافی مانگتے. انہوں نے کہا کہ ایموشنل، یہ ماننے والی بات ہے. دیکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ ایموشنل ابیوز ڈومیسٹک ابیوز سے زیادہ برا ہے. میں بھی زیادہ برا مانتا ہوں کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے، آپ اس کا کوئی اس کو پروو نہیں کر سکتے، اس کا ایویڈنس نہیں دے سکتے. اور ڈومیسٹک وائلنس کے زخم آپ بھی دکھا سکتے ہیں، وہ بھر جاتے ہیں ظاہری. لیکن ایموشنل ٹراما اور ابیوز کے جو زخم ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم پہ نہیں، آپ کی روح پہ لگتے ہیں، اور وہ بہت ٹائم لیتے ہیں. اور وہ زندگی میں جب تک آپ زندہ ہیں کسی بھی موقع پہ ٹریگر بھی ہو سکتے ہیں. تو ایموشنل ابیوز، مینٹل ابیوز بڑی چیز ہے. اور پھر لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں پہلے لگ رہا تھا کہ یہ تو ڈومیسٹک وائلنس سے زیادہ ورس ہے. تو بڑے لوگوں نے پھر مجھے اور مطلب کیا. اس کے بعد میں نے کچھ نہیں بولا کیونکہ ایک چیز مجھے پتا تھی کہ اب میں اگر اس کو کاؤنٹر کروں گا یا بولوں گا پھر کوئی اور بات آئے گی اور یہ کہیں رکے گی نہیں. اور مجھے یہ بھی تھا کہ مے بی لوگوں کو تو تماشا ہی چاہیے تھا. مے بی نہیں، آئی واز ویری شیور. میرے پاس بہت لوگ آئے کہ اپنی سائڈ دو آپ، اور جب میں نے نہیں دی تو مجھے گالیاں نکال کے دے وینٹ اوے. تو میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ صرف وہاں پہ تماشا دیکھنے یا انجوائے کرنے آئے ہیں. ان کو صرف مسالہ چاہیے. ایک سائڈ کی سٹوری آئی ہے تو دوسری سائڈ کی بھی سننا چاہتے تھے. اور جب میں نے نہیں کچھ بولا تو مجھے پتا تھا کہ وہ دب جائے گی. مجھے ہی گالیاں پڑیں ہیں لیکن ایک ٹائم پہ دب جائے گی. اور لوگوں کو اس سے آگے بہت انٹرسٹ تھا کہ میں کچھ بولوں، لیکن میں نے نہیں کہا. میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. اب میں نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ میں نے کیونکہ پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے تو اب میں مزید نہیں بولوں گا. کچھ لوگ میرے ساتھ ہنستے رہے 3-4 سال سے میں انہیں جانتا ہوں. عاصم بھائی کہتے رہے. اور میں نے ان کے ساتھ کبھی بھی ان کے دل میں نے اپنے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا غلط چیز. لیکن ان کے دل میں میں حیران تھا دیکھ اتنی ہپوکریسی، اتنی منافقت، اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنی نفرت کہ وہ ایک لڑکا لکھ رہا تھا کہ آئی نیو کہ ایک دن اس کی یہ پرسنالٹی، اس کی فیک پرسنالٹی ہے، مجھے پتا تھا. اور ایک دن یہ ایکسپوز ہوگا. ایک دن یہ مطلب ہی واز ویٹنگ فار مائی ڈاؤن فال. ہی واز ایکچولی وہ انتظار کر رہا تھا ویٹنگ فار مائی ڈاؤن فال کہ میں کسی دن ایکسپوز ہوں گا. اور اس نے کہا جب لوگوں نے کہا کہ یو شوڈ اسپیک مور اباؤٹ ہم کہ ہاؤ از ہی ایز اے پرسن، جو تم کلیم کر رہے ہو کہ میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں، میں جانتا تھا یہ. تو اس نے کہا کہ یہ میری انسٹنکٹ تھی، بس مجھے ویسے ہی لگتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے جو ہے. یعنی 4 سال سے میرے ساتھ ہنس رہے تھے. اسی کو کہتے ہیں نا منافقت. اتنی منافقت، شیئر ہپوکریسی. میں لوگوں پہ حیران ہوں. کبھی زندگی میں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ دل میں اتنی نفرت اور کینہ رکھ کے بیٹھا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ میں جھوٹا آدمی ہوں، میں فیک ہوں. وہ ویٹ کر رہا تھا کہ میں کسی نے ایکسپوز ہوں. جب میں ہوا تو ہی واز سو ہیپی کہ آئی نیو ہم. جس سے میرا ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی رنجش ہوئی، وہ بھی آگے گیا، ہم بھی اسے جانتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے. پھر اسی طرح ایک لڑکی جو مجھے عاصم بھائی کہتی تھی، اور وہ ہمیں کہتی تھی کہ مجھے اپنے گروپ میں شامل کریں، اپنی گروپ چیٹس میں شامل کریں. آپ لوگ گیمز کھیلتے ہیں، آپ لوگ یہ کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے نہیں شامل کرتے. اس نے بھی لکھا کہ مجھے تو پہلے دن سے یہ بندہ پسند نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ مجھے کیوں مبارکباد دیتے تھے کہ یو گائز لک سو گریٹ اینڈ اڈوریبل ٹوگیدر، اور میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے. وہ اسی طرح ایک اور لڑکی اینڈ تک شادی کے بعد بھی وہ مجھے دعائیں دیتی رہی کہ اللہ کو خوش رکھے، اور آئی ایم ویری ہیپی فار یو گائز ٹوگیدر. اور اس نے بھی بولا کہ میں تو 1 سال سے جانتی ہوں، اور وہ لڑکی مجھے بتا رہی تھی تو میں نے اسے منع کیا تھا کہ سوچ لو اس سے شادی کرنے سے پہلے کہ جو باتیں تم مجھے بتا رہی ہو. تو پھر اگر آپ کو وہ بتا رہی تھی اور آپ اس کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ شادی نہ کرو، تو میرے ساتھ آپ کیوں ہنس رہے تھے اور میرے ساتھ آپ باتیں کر رہے تھے؟ اور عاصم بھائی کہہ کے آپ کہہ رہے تھے کہ یو گائز لک پرفیکٹ ٹوگیدر، یو گائز آر دا موسٹ اڈوریبل کپل، اور میں دعا کر رہی ہوں اور میں یہ کر رہی ہوں. اتنی ہپوکریسی، اتنی منافقت. میں بہت حیران ہوں یہ ساری چیزیں دیکھ کے. پھر اسی طرح کچھ لوگ تھے جو میرے انسٹاگرام پہ کافی دیر بیٹھے رہے. ٹویٹر تو میں نے پورا مہینہ یوز نہیں کیا، میری ہمت نہیں ہوئی. ایک مہینہ میری ہمت نہیں ہوئی ٹویٹر کو کھولنے کی. اور میں دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کرتا رہا کہ اللہ آپ مجھے ہمت دے کہ کسی دن میں کھول کے پڑھ لوں.
تو جس دن آپ مجھے ہمت اور صبر دے دیں گے، طاقت دے دیں گے، تو اس دن میں کھولوں گا. میں نے مہینے بعد جو ہے پڑھا سب کچھ، اور اس میں بھی مجھے تھوڑی سی شوق یہ لگا کہ کچھ لوگ میرے انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے لگا تھا شاید دے بلیو ان می یا دے ٹرسٹ می کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ سب سچائی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن میں نے ان کے ٹویٹس پڑھے کہ دے ور دیئر فار دا ٹی، صرف خبر رکھنے کے لیے، میرے پہ نظر رکھنے کے لیے. میں نے ان کے ویوز اپنے بارے میں پڑھے اور میں نے دیکھا کہ یہ 1-1.5 مہینے سے میرے انسٹاگرام پہ ہیں. اور میں یہ تو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے میرے سے افسوس نہیں کیا. لوگوں نے ڈیورس کا ظاہر افسوس کیا کہ بہت بری چیز ہے اور اللہ دونوں کے لیے بہتر کرے. لیکن کچھ لوگ تھے جو بالکل سائلنٹ رہے. میں یہی سمجھتا رہا شاید یہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے برا بھی نہیں کہا، اچھا بھی نہیں کہا. لیکن پھر جب میں نے ان کی ٹویٹس پڑھے مجھے پتہ لگا کہ دے ور دیئر فار دا ٹی، صرف ایک دوسرے کو سٹوریز بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا سٹوریز لگا رہا ہے، مجھے پہ نظر رکھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے، اینالائز کرنے کے لیے اور مسئلہ لینے کے لیے. پھر آئی ریمووڈ دیم، اور مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی کیونکہ میں ان لوگوں کی بڑی عزت کرتا تھا. کچھ لوگ میرے پاس آئے، میں کچھ لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں. ایک چیز کا مجھے افسوس ہے کہ لوگوں نے دوسری سائڈ جاننے کی تو دور کی بات ہے، چلیں تو لوگ کہہ رہے تھے خبردار جو اس میں کوئی دوسری سائڈ کی طرف گیا بھی. کچھ لوگوں نے باقاعدہ لوگوں کو روکا اور جا کے مجھے انفالو اور بلاک کروایا کہ خبردار جو کوئی گیا بھی دوسری سائڈ جاننے. لیکن لوگ مجھے دوست کہتے تھے یا میں ان کو دوست مانتا تھا، وہ سب جن سے مجھے امید تھی وہ سب، کسی نے دوسری سائڈ جاننے کی بادر کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی میرے پاس یہ جاننے ہی نہیں آیا کہ کیا یہ سچ بھی ہے کہ نہیں. کچھ نہیں، اسٹریٹ اوے دے لیفٹ اینڈ بلاکڈ. کچھ لوگوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان نوئنگ، آپ لوگوں کا پرائیویٹ میٹر ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، بٹ وی نو کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے جو بھی کلیم کیا جا رہا ہے. یہ بھی وہ لوگ تھے جو میرے سے نہیں ملے ہوئے، یہ بھی وہ لوگ ہیں جو میرے سے شاید ایک آدھ دفعہ ملے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ مجھے صرف آن لائن جانتے ہیں، لیکن دے ریچڈ آؤٹ ٹو می واٹس ایپ، کال کی. مجھے دبئی سے ایک لڑکے کی کال آئی، کچھ لڑکیوں کی مجھے واٹس ایپ پہ میسیج آیا کہ ہم آپ سے ملے ہوئے ہیں ایک دفعہ، اور کچھ نے یہ کہا کہ ہم ملے نہیں ہوئے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. وی ڈو ناٹ بلیو اٹ. اور میں لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں کیونکہ جو لوگ میرے سے ملے ہوئے تھے، جن کے ساتھ میں نے 5-6 گھنٹے گزارے ہوئے تھے، جن سے میری ملاقات ہوئی تھی، جو مجھے عاصم بھائی کہتے تھے، جن کو میں بھائی اور بہن سمجھتا تھا، ان میں سے ایک آدھ بندے کو، ایک آدھ شخص کو میں نے پوری سٹوری بتائی اپنی سائڈ کی، اور پھر میں پچھتایا کیونکہ بتانے کے بعد دیٹ پرسن آلسو لیفٹ اینڈ بلاکڈ می. اور پھر میں نے ان کی بھی ٹویٹ پڑھی میرے بارے میں کہ ہی از اے سائیکوپیتھ، بیکاز میری سٹوری انہیں اتنی عجیب و غریب لگی. اب ہے تھی عجیب و غریب، میں کیا کہتا ہوں. اس کے بعد میں نے کسی سے، میری ہمت نہیں ہوئی کیونکہ جس سے ایک آدھ بندے سے میں نے شیئر کی، جب انہوں نے بھی یقین نہیں کیا، اینڈ دے آلسو روٹ کہ میں سائیکوپیتھ ہوں یا میں پاگل ہوں، اور اللہ بچائے لوگوں کو مجھ جیسے لوگوں سے، اور دے لیفٹ. تو پھر میں نے کس کو کیا بتانا تھا اپنی سائڈ. پھر میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی. تو میرے پہ ایلیگیشنز اس سٹوری میں یہ لگے تھے کہ شادی کے پہلے دن سے میں اپنے پارٹنر کو کریزی یا پاگل کہتا ہوں، ذرا سا کسی بات پہ چیخنا شروع ہو جاتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، پاگل کہتا ہوں. کریزی کا ورڈ یوز کیا گیا، اور شادی سے پہلے میں نے منع کر دیا تھا. یہ بیماری بھی میری وجہ سے ہوئی تھی، اور اس طرح کی باتیں تھی جو کہ بالکل سچ نہیں تھی. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ باتیں کیوں کی گئیں، لیکن شاید دے ادر پارٹی دے نیڈیڈ اے سیف ایگزٹ یا اے نیریٹو جو کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. خیر، اس واقعے کے بعد، اس واقعے کے 10 دن کے اندر آئی واز کلیئر. اور پھر میں نے گھر والوں کو کہا کہ اب سپریشن والی بات نہیں رہ گئی، اب وی ہیو ٹو ڈائیورس. اب وی آلسو کی ناٹ ویٹ فار خلا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب جو سوشل میڈیا پہ کر دیا گیا ہے، جو کہانی بنا دی گئی ہے میرے بارے میں، جو کہا گیا، جو
کہا جا رہا ہے، جو کہانی میرے بارے میں بنائی گئی ہے، کل کو یہ کہا جائے گا کہ میں بلیک میل کر رہا ہوں کہ میں نے طلاق نہیں دینی، ڈیورس نہیں دینی، خلا لینی ہے تو لے لو، تو پھر آئی ڈیورسڈ ہر. اس واقعے کے ودن 10 days، ایک ہفتے کے بعد آئی ڈیورسڈ ہر، بیکاز اس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا تھا. جب آپ مجھے ننگا کر کے، میرے کپڑے اتار کے مجھے ننگا کر کے، مجھے اور میری فیملی کو چونک میں کھڑا کر دیں گے بھوکے بھیڑیوں اور کتوں کے سامنے، کہ وہ ہمیں نوچیں اور وہ کچھ لکھیں یا بولیں یا کہیں، یعنی وہ ہمارا گوشت نوچ لیں، تو اس بات کے بعد تو بالکل کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی. اگر آئی واز ویری کلیئر اس سے پہلے بھی، تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. لوگوں نے اس ٹائم بھی مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کہا پلیز کوئی ایسا اسٹیپ نہ لینا. میں نے کہا اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. یعنی یو ہیو پریزنٹڈ می اینڈ مائی فیملی ان فرنٹ آف دا پیک آف ہنگری وولز یا ڈاگز، کہ کھائیں ہمیں، نوچیں. آپ نے بھی کشتیاں جلا کے کی ہے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوگا اس کے بعد. اگر اگلی پارٹی نے بھی نبھانا ہوتا تو میرا نہیں خیال یہ والا اسٹیپ لیا جا سکتا تھا، یہ والا اسٹیپ لیا جاتا. اگین میں پھر وہی کہوں، میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی پہ انگلی اٹھانا چاہتا ہوں. میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو ہوا، جو جس طرح چیزیں ہوئیں. پھر خیر آئے ڈیورسڈ ہر، اور ابھی تقریباً ڈیورس فائنل ہو گئی. اور اس واقعے کو کل شاید پورے 2 مہینے ہو جائیں گے سوشل میڈیا والے کو. ایک چیز جو بہت اچھی ہوئی ہے، اور میں نے یہ حضرت علی کا قول تھا شاید، پتہ نہیں حضرت امام حسین کا یا کوئی حدیث تھی، ابھی میں نے ریسنٹلی بھی پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. میری نظروں کے سامنے بار بار یہ چیز ان دنوں میں گزری ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے قریب بہت اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے جو اس کو اللہ سے قریب کر دے. میں بالکل نماز نہیں پڑھ رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کل کے دن پورے 2 مہینے ہو جائیں گے. اٹ وڈ بی 60 days آلموسٹ ایگزیکٹلی اس واقعے جی جب یہ واقعہ ہوا اس سے آج تک الحمدللہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹی. اور ایز اے مینز آف ہیلپ میں تو مدد ہی لے رہا تھا، میں اتنا ٹوٹ گیا تھا ظاہر. میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میں کس سچویشن میں سجدے میں گرا تھا اور میں نے کس سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی شروع کی تھی. لیکن اٹس بین آلموسٹ 60 days الحمدللہ. نہ میری 5 نمازوں میں سے کوئی نماز چھوٹ رہی ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا ماشاء اللہ، اور نہ میری کوئی تہجد چھوٹ رہی ہے. سو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز اس سینس میں بھی، اور دوسرا اس سینس میں بھی جو میں آگے بتانے لگا ہوں کہ جب سیپریشن تک کی باتیں ہو رہی تھیں، ابھی سوشل میڈیا والی ایپیسوڈ نہیں ہوئی تھی، اور ریئلائزنگ کہ لو میرج تھی ظاہر ہے، آئی اسٹل ہیو لو فار دل میں، اور وہ جاتا کہیں نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ دبانا پڑتا ہے، جیسا کہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فیس بھی کرنا ہوتا ہے ساری چیزوں میں، اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک چیز میں مانتا ہوں کہ لیکن جو آپ سے کلیم کرتا ہے نا کبھی بھی کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے کبھی کیا ہو، وہ آپ کو ذلیل یا رسوا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا. یہ میرا بڑا فرم بلیف ہے. اور اگر ایسا ہوا تھا تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ، اور کوشش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ذلت اور عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر جو مرضی کر لوں، میں بچ نہیں سکتا ذلت سے. جب یہ ریئلائزیشن مجھے ہوئی کہ میں ہمیشہ کے لیے مطلب اپنے پارٹنر سے الگ ہونے لگا، اور ہم دوبارہ زندگی میں شاید کبھی مل نہ سکیں، دیکھ نہ سکیں، بات نہ کر سکیں، اور ہمیشہ کے لیے جو جدائی والا علیحدگی کا وہ جو اس وقت ریئلائزیشن مجھے ہوئی، سو آئی گوٹ اے پینک اٹیک. مجھے اس ایپیسوڈ سے ابھی تک 60 دنوں میں 2 یا 3 پینک اٹیکس ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ایک میں آئی ہیڈ ٹو گو ٹو والے میں ایمرجنسی ہاسپٹل میں، وہی تھا سوشل میڈیا والے ایپیسوڈ سے پہلے ہوا تھا. ریئلائزنگ کہ کیا ہم واقعی الگ ہونے لگے ہیں، کیونکہ
اس ٹائم تک میں یہی سوچ رہا تھا کہ سپریشن تک بات، لیکن سپریشن والی بات نے بھی مجھے پینک اٹیک دے دیا. تو پھر بھی دل پہ ایک بوجھ آپ کے ہوتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا سوشل میڈیا کا، میں نے اس کو پہلے بھی کہا ہے، اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز، اس سینس میں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. اس غم کو آل ٹوگیدر اگر میں کہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، لیکن یہ واقعہ میرے لیے ایک اور سینس میں بھی اٹ ورکڈ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کیونکہ دل پہ آپ کے بوجھ تو ہوتا ہے نا. آپ سچے بھی ہو، آپ صحیح بھی ہو، جب آپ الگ ہو رہے ہوتے ہیں کسی سے. اور ڈائیورس میری یہ ایسی چیز ہے، جب تک آپ اس سے گزرتے نہیں ہو یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. یہ ہم نے سنا تھا، مجھے تو آپ سمجھ آیا. میری دور دور تک فیملی میں، ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ہماری کسی نے خلا بھی کبھی نہیں لی، تو ڈائیورس کی تو دور کی بات ہے. تو کسی کو ایسا ایکسپیرینس، جب میں اس چیز سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک، جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ ایون اف یو آر رائٹ، ایون اف یو نو یو آر رائٹ، پھر بھی آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہونے جا رہی ہے، ہو رہی. تو اس واقعے نے میرا بوجھ ختم کر دیا تھا بالکل. آئی واز ایز لائٹ ایز اے فیدر. میرے کندھوں سے اور میرے دل سے، میرے سینے سے اتنا بڑا بوجھ اتر گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ if the other person had to resort to a false story, false narrative اور ایک جھوٹ پہ مبنی کہانی، تو میرے لیے یہ کافی تھا. اگر سچی باتیں ہوتی تو بھی تھوڑا سا بندے کو ہوتا ہے نا بوجھ کہ ٹھیک ہے یہ باتیں سچی تھیں، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کہانی سچی ہے ہی نہیں جو لکھی گئی ہے، جو کچھ کلیم کیا گیا. یہ جو سوشل میڈیا کا واقعہ ہوا اس نے مجھے بالکل کلیئر کر دیا. میرا ضمیر، میرا سینہ، there was no weight upon my shoulders، اور ابھی بھی نہیں الحمدللہ. اور اسی بات کے بعد بھی میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے، جب سے میں نے آپ سے ایک پہلی تہجد کی نماز پڑھی تھی، چاہے وہ میں نے غصے میں پڑھی، جلد بازی میں پڑھی، لیکن ہر کام میں اللہ کی بہتری تھی. اور دوسرا جو میں دعا استخارہ ترجمہ اس کا پڑھا تھا ترجمے کے ساتھ، اس دن سے میں نے بھی اور میرے ابو بھی دعا کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بہتر رستہ ہے اس کی طرف خیر و عافیت کے ساتھ لے جائیں، ہمیں رستہ دکھا دیں، میری سمجھ آ رہی. تو جس دن میں نے وہ دعا بھی پڑھی تھی اور میرے ابو بھی دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود کی ہمیں چیزیں یہ خود ہوئی ہیں، اور ہمارے اینڈ سے کچھ ہمیں نہیں کرنا پڑا. تو اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز، اس سینس میں کہ یہ بہت بڑا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہوا وہ بہتر ہوا، اور میرے ضمیر پہ یا میری کانسائنس پہ کوئی بوجھ نہیں تھا. اور اگلے کو اگر دے ہیڈ ٹو ریزورٹ ٹو اے فالس اسٹوری یا فالس نیریٹو، تو میرے لیے یہ کافی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس واقعے نے یہ بھی دکھایا کہ جن کو میں بہت کلوز اور سمجھتا تھا، اپنے دوست جو مجھے دوست کہتے تھے، وہ تمام لوگ بغیر سچ جاننے کی کوشش کیے مجھے گالیاں نکال کے چلے گئے. میرے بارے میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ لکھا. اور جن لوگوں سے مجھے بہت کم امید تھی، یا شاید وہ میری سوچ میں بھی نہیں تھے، دے اسٹیڈ، دے ٹرسٹڈ می. انہوں نے کم از کم پوچھا، کچھ نے تو پوچھا بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو، پرائیویٹ میٹر ہے آپ کا، وی نو یو فار یو. اور ایک اور بات جو میرے قریبی ایک بندے نے کی، جو مجھے جانتے ہیں بچپن سے، دیٹ پرسن نوز می سنس مائی چائلڈہڈ، اس نے کہا کہ دوز ہو نو یو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین یور سیلف ٹو اینی ون. اسی طرح ایک اور شخص کو میں نے کہا کہ تھینک یو فار ٹرسٹنگ می، تو اس نے بہت خوبصورت بات کی، وچ واز اے ریئلٹی چیک فار می، کہ جب آپ کے سب سے پیارے بندے نے، سب سے قریبی بندے نے آپ پہ یقین نہیں نہ کیا، وہ چلا گیا چھوڑ کے، تو باقی تو میٹر ہی نہیں کرتے. تو آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہو. اگر یقین آپ کے پارٹنر نے آپ پہ نہیں کیا اور اس شخص نے نہیں کیا، تو پھر باقی دنیا میٹر نہیں کرتی. اور پھر مجھے لگا واقعی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اس ایپیسوڈ کے 15 دنوں میں نے تقریباً I lost 8 kgs almost اچانک سے، کیونکہ 15 دن تک تو میں کچھ کھا ہی نہیں سکا.
آئی واز آن لیکوڈ، پانی تک وامٹنگ ہو کے باہر آ جاتا تھا. اور لوگوں نے بالکل نہیں سوچا کہ ایموشنل ابیوز میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. واٹ ایف یہ اسٹوری بالکل 180 ڈگری الٹی ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے ٹاکسک ہو سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا. اور انڈرسٹینڈیبلی ہمارے ملک میں جتنا ظلم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، اسپیشلی پاکستان اور انڈیا، ایشین کنٹریز میں، اور جتنے واقعات ہوئے ہیں، کسی کا بھی سن کے خون کو ہوتا ہے. اور پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ عورت کہہ رہی ہے تو یہ سچ ہی کہہ رہی ہوگی. اور مجھے لوگوں نے، جیسے ایک خاتون بلاگر مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، مجھے میری تصویر لگا کے وومنائزر بھی کہا جا رہا تھا، ہیرسر کہا جا رہا تھا، ابیوزر کہا جا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا. یعنی یہ وہ چیزیں جو میں دیکھتا تھا سیلیبریٹیز کے ساتھ ہوتی تھیں، میں نے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا. لیکن مجھے یہ بات اسی مومنٹ میں یہ ریئلائز بھی ہو رہی تھی کہ یہی چیزیں میں بھی کرتا رہا ہوں، ہم بھی کرتے ہیں. یعنی میں نے بھی تو کچھ سن کے لوگوں کو ایسے ہی ٹیگ کیا ہوا کہ ہی از اے وومنائزر. کسی سیلیبریٹی کے بارے میں جب بھی کوئی بات آتی ہے میں بھی یہی کرتا تھا. تو اس مومنٹ میں مجھے یہ ریئلائز ہوا، اور میں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوسرے بندوں کو دیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کیونکہ ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ ماننے والی بات ہے. زیادہ 99% کیسز تو سچے ہی ہوتے ہیں نا، اور عورتوں کے ساتھ ظلم ہی ہوتا ہے. تو پہلی پریفرنس، آپ پہلی چیز تو آپ ایموشنل اس میں چلے جاتے ہو کہ آپ دیکھتے ہو تو آپ ایموشنل ہو جاتے ہو. میں دیکھتا ہوں میں بھی ہو جاتا ہوں، اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور پھر جس طرح سے وہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے اگر کسی چیز کو، تو دو چیزوں کا جو ڈیڈلی کومبو بنتا ہے، ڈیڈلی کمبینیشن، کہ ایک آپ کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ اتنا ظلم کسی کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کسی کو اتنی خوبصورت تصویر دیکھ رہے ہو دلہن بنی ہوئی ایک دم سے ہاسپٹل میں، پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو غصہ بھی بہت چڑھتا ہے کہ یہ کیا حال کیا اس شخص نے. تو یہ جو ڈیڈلی کومبو ہے، دل ٹوٹنے کا، ایموشنل کسی کے لیے فیل کرنے کا، اور اینگر، پھر اس میں آپ اگلے کی دھجیاں اڑا دیتے ہو. تو میں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا لوگوں کو، جو لوگ مجھے نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے انہوں نے میرے بارے میں بڑا کچھ لکھا، انہوں نے کہا وومنائزر یہ وہ، تو شاید اپنی اس ایموشنل اس چیزوں میں وہ لکھ گئے. لیکن بات پہ کوئی ہے، جو ہونا تھا، جو کہہ گئے، جو لکھ گئے، جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اس کا تو کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. ظاہر آپ اس کو بھولنے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن وہ چیز بھولنا بھی اتنی آسان ہوتا نہیں ہے. جب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا، یہاں پہ میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا. تو میرے سے ایک سوال ہوا تھا گھر سے ہی کہ کیا میں برداشت کر لوں گا، جس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ nothing can be bigger، یا this thing cannot be bigger than what I have experienced already in my life، جو میں پہلے گزار چکا ہوں، بہت چکا ہوں. اور اس سے میری مراد تھی جب 15-16 سال کی عمر میں میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی. آئی واز دا ینگسٹ چائلڈ. اور اس کے بعد 5 سال پہلے میری ماں جیسے چاچو، 3 لوگ میری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ، میرے ابو، میری امی اور میرے چاچو، جن میں سے 2 چلے گئے. اور چاچو کی ڈیتھ نے جس طرح مجھے توڑا تھا، امی کے وقت میں پھر بھی چھوٹا تھا، 15-16 سال کا، کچھ چیزیں مجھے یاد بھی نہیں تھیں، مجھے ریئلائز بھی نہیں ہوا اس ٹائم میں نے کھویا گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ ساری زندگی ہوتا رہتا ہے. لیکن چاچو کے ٹائم مجھے پتا تھا کہ میں کیا کھو رہا ہوں، کیونکہ چاچو کے ساتھ یادیں اتنی تھیں، امی کے ساتھ دھندلی یادیں تھیں بچپن کا، چاچو کے ساتھ تو باقاعدہ جیا ہوا تھا ایک ایک پل. اور اسی وقت پتا تھا کہ کیا کھویا، اور ہر روز پتہ لگتا ہے، اور آج تک پتہ لگ رہا ہے. تو میں نے یہی بات کی تھی کہ اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، ان 2 ایکسپیرینسز سے یہ بڑی تو نہیں ہو سکتی نا. کل کو ہمیں سے بھی کسی نے جانا ہی جانا ہے، سب نے جانا ہے. تو کل کو کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جائے گی تب بھی تو غم آئے گا نا، مہینہ 2 مہینے، ایونچولی لائف گوز آن، زندگی تو نہیں نا رکتی. دل ٹوٹے گا، بڑا روئے گا، بڑا کچھ ہوگا، شاید بیمار بھی ہو جاؤ، لیکن ایونچولی سب ہو جاتا. موت سے بڑا نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز سچ ہے کہ کہا ایک کوٹ ہے نا، پتہ نہیں کس کی، کہ جدائی موت سے زیادہ بدتر ہے. اس لیے کہ، اور یہ سچ ہے، کیونکہ زندہ شخص کا جو غم ہے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن آپ کے لیے مر گیا، یا آپ اس کے لیے مر گئے، تو وہ ایک الگ قسم کا غم ہے. اور یہ سچ ہے. تو
پھر بھی میں نے امی اور چاچو کی مثال دی، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک چیز کا مجھے بڑا اپنے آپ پہ افسوس دکھ آئے گا کہ مے بی آئی شوڈ ہیو ڈن تھنگس ڈفرینٹلی، جب میں یہ سوچتا ہوں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو کروں گا کہ میں چاہتا تھا کہ میں، کہا گیا نا کہ آپ جو اولاد ہیں وہ اپنی ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہیں، خاص طور پہ وہ اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا میں نہیں رہا تو جو آپ نیکیاں کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ وہ ان کو بھی ثواب جاتا ہے. تو بننا تو میں نے صدقہ جاریہ تھا اپنی امی کے لیے، لیکن میری وجہ سے میرے ماں باپ کو گالیاں پڑی، میری وجہ سے میری امی کو جو کہا گیا جو لکھا گیا وہ پڑھ کے آئی واز ڈس اپوائنٹڈ ود مائی اون سیلف، کسی سے نہیں. مجھے وہ چیز میں شاید کبھی بھی نہیں بھولوں گا کہ میں نے صدقہ جاریہ بنا تھا، میں تو گناہ جاریہ بن گیا میری وجہ سے. ان کو کیا کہا جا رہا ہے، میرا نام بگاڑ کے آگے گالیاں لکھی جا رہی ہیں، میرے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، میرے خاندان والوں کے لیے کیا ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں، سب کچھ میں نے پڑھا ہے. تو وہ جو ڈیمیج ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا، دیٹ کین ناٹ بی ریورسڈ. جس نے جو کہہ دیا، جس کے منہ سے جو نکل گیا، جس نے جو لکھ دیا کبھی بھی واپس نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو کچھ نقصان ہو گیا ہے، ڈیفیمیشن از سم، ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، عزت ریپیوٹ پہ ڈینٹ پڑتا ہے، آپ کے نام پہ ڈینٹ پڑتا ہے. لیکن جو مجھے اپنے سے زیادہ جو میرے ماں باپ کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے، اسپیشلی میرے ماں باپ کے لیے، اور جو میری امی اس دنیا میں ہیں بھی نہیں، ان کے بارے میں، ان کو جو میری وجہ سے ہوا ہے. کاش کے لوگ یہ کہتے کہ کس ماں کا بیٹا سلام کرتے ہیں ہم، لیکن میری وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا کہ خیر آئی کین ناٹ ریپیٹ اٹ. تو مجھے نہیں پتا ہے میں یہ چیزیں دوبارہ کبھی بات کر سکوں گا کہ نہیں، میں کرنا بھی نہیں چاہتا، میں ابھی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کانٹیکس دینے کے لیے ضروری تھا. اور جو میں اپنی جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہیلنگ کی یا آگے بڑھنے کی، ٹو بی اسٹرانگ، ٹو لرن فرام دس، اس کے لیے ضروری تھا ایک دفعہ مینشن کرنا، تاکہ کل کو میں بھی دیکھوں. کیونکہ اس چینل پہ کوئی سبسکرائبر نہیں ہے، اور میں یہ کسی سے شیئر بھی نہیں کروں گا، خود نہیں کروں گا کبھی بھی. کسی تک خود پہنچ گیا تو پہنچ گیا. میری مور آف اے پرسنل ڈائری ہے، اپنی گروتھ دیکھنے کے لیے اور اپنی ہیلنگ میں ایک ٹو لک اپون سم تھنگ. ٹو ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے آپ کر لو کہ آج میں کر لو. میرے پاس میں نے اپنے 2 مہینے صرف اس طرح گزارے ہیں کہ اس وقت یہ نماز ہے، اگلی نماز کب آئی، 60 دن ایسے گزارے ہیں اس چیز کا ویٹ کر کے. اور میرے پاس زندگی میں اس وقت کوئی موٹیویشن یا انسپریشن نہیں تھی زندگی گزارنے کی. تو یہ ایز اے سورس آف سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو ہے کہ میں کل کا دن کیسے گزاروں گا، یا کل کی ویڈیو میں کیا بات کروں گا. ایک تو یہ، دوسرا آئی مے بی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. میں نے اتنی ڈیٹیل میں اتنا ولنریبل ہو کے اور اس لیول پہ جا کے شاید ابھی تک کسی سے بات نہیں کی، نہ مجھے پسند ہے. اپنی فیملی میں تو میں ویسے بھی اتنا ولنریبل اپنے آپ کو شو نہیں کرتا، ان کے لیے بھی اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے، اپنے ابو کے لیے، ابو جی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اور میری ان سے اتنی فرینکنیس ہے بھی نہیں کسی سے کہ میں اس لیول پہ کروں. اور دوستوں میں بھی آپ اتنا ولنریبل نہیں ہو سکتے. تو یہ میری اپنے آپ سے بات ہے جہاں پہ میں ولنریبل ہو سکتا ہوں، اور میں آئی کین شیئر اینی تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ہیئر. لیکن پھر بھی مجھے یہ بھی ہے کہ کل کو پتہ نہیں کون یہ ویڈیو دیکھ لے. سو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو شو مائی سیلف سو ویک ہیئر. اس لیے میں نے بڑا رک کے بڑا کنٹرول کر کے اور بہت مختصر موٹی موٹی بات کرنے کی کوشش کی، جس میں میں کسی کی انگلی بھی نہ اٹھاؤں اور میں اپنی ایموشنس پہ بھی کنٹرول رکھوں، جو کہ میں نے کوشش کی ہے.
اور میں کتنا کامیاب ہوا ہوں وہ تو بھی مجھے نہیں پتا. جب میں ریکارڈنگ دیکھوں گا میں بھی میں کچھ اس سے ایڈٹ کر دوں. لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ اس چیز کی ہے کہ جو میں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے اپنے شاید پیرنٹس کو, امی کو, کہ وہ اوپر سے کیا سوچ رہی ہوں گی بجائے کہ میں ان کو کیا نیکیاں بھیجوں, میں نے کیا بھیجا. اور میں جو میں نے شروع میں بات کی تھی, آئی ایم فائٹنگ ایٹ ٹو اینڈس. ایک یہ جدائی, 60 دن میں سے پورے 30 دن میں اس کمرے میں نہیں آ سکا کیونکہ یہ ہمارا کمرہ تھا. دس واز آر روم. میں صرف واش روم یوز کرنے کے لیے بھی اگر آتا بمشکل واش روم میں بھی مجھے ایک ایک کونا, ایک ایک کمرے کا واش روم کا ایک ایک آپ کو یاد دلاتا ہے. کون یہاں پہ ٹوتھ برش کر رہا تھا, ٹوتھ برش کرتے ہوئے منہ دھوتے ہوئے کیا بات ہوئی تھی. ایوری فلیش بیک یو کین امیجن. اور اس کمرے کو جب آپ نے تیاری ان کے مطابق کیا ہو اپنے پارٹنر کے, پورا کمرہ آپ کو یاد دلاتا ہے ایک ایک کونا. لیکن 30 دن پہلے آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں یہ نہیں کر سکتا. کبھی میں اپنی بہن کے گھر رہ رہا ہوں, کبھی میں اپنے ابو کے ساتھ سو رہا ہوں ان کے کمرے میں. آئی کی ناٹ ڈو دس. کبھی میں نیچے سارا دن بیٹھا ہوں جسٹ ٹو اسکیپ فرام دا ریئلٹی کہ میں اپنے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا. میرے سے 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ جاتا تھا. سو آئی ٹرین مائی سیلف آہستہ آہستہ. اصل میں آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو, میں اپنے آپ کو پھر وہی بات ہے ولنریبل نہیں کرنا چاہتا تھا. میں رونا نہیں چاہتا تھا, ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا. مجھے پتا تھا میں یہاں بیٹھوں گا تو اٹ ول ویری ڈیفیکلٹ فار می. 5 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. لیکن آئی ٹرینڈ مائی سیلف. میں نے فیس کیا. میں نے کہا اگر غم ہے, اور سب سے بڑی ٹپ میں یہ دینا چاہوں گا کسی کو بھی کہ جو غم ہے اس کو منائیں, دنیا کی پرواہ نہ کریں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنے دن کیسے ہو گئے, میرے اپنے گھر میں سے, میرے خاندان میں سے میرے کزن نے, میرے ماموں نے بات کی کہ تو جی مرد ہے, کہ مرد اتنا کوئی نہیں کرتا ہوتا, نہ کوئی روتا ہے اتنا, نہ کوئی اتنا غم بناتا ہے. تو میں بڑا حیران تھا کہ آپ نے پھر کیا محبت کی ہے. میں نے تو چاچو سے اور امی سے ساری زندگی انکنڈیشنل محبت ہی سیکھی ہے ہم نے. اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتی کہ آپ میرے لیے نہیں کریں تو محبت نہیں ہوگی یا کم ہو جائے گی. ہمیشہ ہم نے انکنڈیشنل محبت اپنے بڑوں سے دیکھی ہے, سیکھی ہے. اور آپ اگلا بندہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے, ہماری محبت انکنڈیشنل رہی ہے. تو یہ سب ہونے کے باوجود میرے دل میں کوئی نفرت نہیں آئی, نہ کوئی غصہ آیا تھا کچھ دن کے لیے, پھر مٹ گیا. اور لوگوں نے مجھے کہا کہ زبردستی غصہ لاؤ, نفرت کرو, موو آن کرو. یہ طریقہ نہیں ہوتا. اگر آپ ایسے کریں گے, اگر آپ یہ کام کریں گے زبردستی غصہ لا کے, نفرت لا کے, یا اگر آپ دوسرا طریقہ اپنائیں گے, آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے, اوائڈ کریں گے, اسکیپ کریں گے, چیزوں کو فیس نہیں کریں گے, تو یاد رکھیں بار بار آگے جا کے یہ چیز واپس آئے گی اور ریپلشنز ہو گئے. تو غم منائیں, جتنی دیر لگتی ہے منائیں. دنیا کو کہنے دیں, گھر والوں کو کہنے دیں, جتنی دیر لگتی ہے, 3 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, 2 سال لگتے ہیں, اپنا غم منائیں, پوری طرح منائیں. اور غم کو منائیں, روئیں, اکیلے بیٹھ کے گھنٹوں رونا پڑا روئیں, اللہ کے آگے روئیں. سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہر نماز میں روئیں. سب سے بہتر طریقہ جو میں نے میرے سروائیول موڈ میں میری مدد کی ہے وہ یہی ہے. لیکن پھر میں 1 مہینہ پہلے اس کمرے میں آیا اور میں نے رہنا شروع کیا. جیسا میں بھی بیٹھا ہوں, مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے, ایک ایک کونے کی یاد ہے کہ یہاں کیا ہوا, کیا بات ہوئی تھی, ہماری کون سی یادیں. سو اٹس ناٹ ایزی, لیکن آئی ہیو ٹرینڈ مائی سیلف. اپنے برین کو ٹرین کیا کہ یہ ہے تو ہے, اور دماغ کے ساتھ پھر دل کو بھی ٹرین کیا اور مضبوط کیا, اور اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگی اور صبر مانگا. کیونکہ رہنا تو ہے, اس دنیا میں بھی رہنا ہے, اس گھر میں بھی رہنا ہے, اور جب اس گھر میں رہنا تو پھر اس کمرے میں بھی رہنا. کچھ کر نہیں سکتے. 2 اینڈز پہ لڑنا پڑا ہے. ایک اس جدائی میں, اور دوسرا جو اوور آل دنیا میں. کیونکہ میں نے دوست بھی بہت کھوئے, جن کو میں دوست کہتا تھا شاید وہ میرے دوست نہیں تھے, جو مجھے بھی دوست کہتے تھے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے ہمیں تو پہلے دن سے ہی بندہ پسند نہیں, یا ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایکسپوز ہوگا, شاید وہ میرے دوست نہیں تھے. میں نے بہت لوگوں کو کھویا. تو ایٹ اے ٹائم اتنے لوگوں کو کھویا, اور
اس لیول پہ جا کے پھر آپ کی ڈیورس یا سپریشن ہوئی ہو. ایک خالی سپریشن ہے، ڈیورس ہے، جس میں دو بندوں کی جدائی ہو رہی ہے، اس کا اپنا ایک غم ہے، ایک اپنے لیول پہ اس کا ہارڈ بریک ہے. لیکن اتنے گندے طریقے سے ہوا ہو جہاں پہ پوری دنیا آپ پہ چڑھ دوڑے، آپ کو برا بلا کہ گالیاں نکالے، آپ کی فیملی کو آپ کو دعائیں دے، پتہ نہیں کیا کیا لکھے، ایلیگیشنز لگے، ایکوزیشنز لگے، تو پھر وہ ایک بہت بڑے لیول کی جنگ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مطابق ہی دیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہوگا. شاید اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے وہی میری والی بات کہ اس سے بڑے غم میں نے زندگی میں دیکھے، میں یہ بھی لوں گا. تو پھر یہی سوچ کے میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا کہ اس کمرے میں آؤں اور رہوں، فیس کروں، چاہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے. میں اکیلے بیٹھا ہوں یہاں پہ گھنٹوں، اور میں نے برداشت کیا، سب کچھ کنزیوم کیا، فیس کیا، سامنے سے فیس کیا، اور رونا آیا تو رویا بھی ہوں، اگر چیخنے کا دل کیا چیخا بھی ہوں، سب کچھ کیا. لیکن یو کین ناٹ رن، یہ یاد رکھیں. سو اب 30 دن میں کافی حد تک میرا دل و دماغ ٹرین ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی ٹپ جو 60 دنوں میں ہے وہ یہ کہ موو آن کرنے کی، وہ یہ کہ موو آن بھلانے سے نہیں ہوتا، موو آن اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس شخص کے بغیر جینا، آپ نے ان باتوں کو ایکسیپٹ کر کے اور اپنے آپ کو سمجھا کے کہ اب یہ باتیں ہیں، اب انہی کے ساتھ آگے بڑھنا، زندگی گزارنی ہے. اب یہ جو ہے وہ ہے. جب آپ یہ ایکسیپٹنس آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، صبر کی طاقت کی دعا ہمیشہ کیا کریں. ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ صبر دیں گے تو صبر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. اور نمازوں نے تو بہت مدد کی ہے، نمازوں نے سب سے بڑی مدد نمازوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی ہے. اور تو کسی سے آپ لے بھی نہیں سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی جو کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، دل کے ہمیشہ قریب رہیں گے، کیونکہ یہ میرا ورسٹ فیزز تھے، میرے ون آف دا ورسٹ فیزز میں سے ایک تھا. اور ایک دم سے اتنا اکیلا میں کبھی بھی نہیں ہوا جہاں پہ بولنگ بھی فیس کرنی پڑی ہو، اور سب آپ کو چھوڑ گئے اور برا بلا کے، اور ایک دم سے آپ اتنے اکیلے ہو جائیں گے، آپ کو لگے کہ سب چلے گئے. تو ایکسیپٹنس از دا بگیسٹ ہیلپ، ایکسیپٹنس از دا بگیسٹ کی. اس میں یاد رکھیں گے، ایکسیپٹ کریں گے کہ یہی ہے، اس شخص کے بغیر آپ نے رہنا ہے. اچھی یادیں آئیں گی آپ کو، یہ نہیں ہو سکتا، فلیش بیکس بھی آئیں گے، سب ہوگا. لیکن 9 مہینے میں آپ کی لو میرج ختم ہو جائے اور 3.5 سال کا ریلیشن زیرو، ایک دم سے بندہ غائب ہو جائے، اٹس ناٹ ایزی. ابھی بھی لگتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ آن لائن والا سین ہے، ہم نے ایک دوسرے کو بلاک کیا ہوا 10-20 دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، پھر بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن یہ ریئلائزیشن ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ پھر آپ کو گراتی ہے. لیکن زندگی جب تک آپ کی سانسیں ہیں، زندگی اسی کا نام ہے، ٹوٹنے اور سمیٹنے کا، اپنے آپ کو سمیٹنے کا نام ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آج ٹوٹا تو میں اپنے آپ کو ٹرین کر لوں اور آگے زندگی میں کبھی نہ ٹوٹوں. نہیں، اگر آپ کی 60 سال کی ایج ہے زندگی کی، تو اس میں آپ لاکھوں دفعہ ٹوٹیں گے، اور لاکھوں دفعہ آپ کو اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا. اور آپ پھر بھی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ اگلی دفعہ آپ نہیں ٹوٹیں گے، کیونکہ زندگی میں ہے ہی، زندگی آپ کو توڑے گی، آپ نے اپنے آپ کو سمیٹنا. نہیں سمیٹیں گے تو بکھر جائیں گے. تو اس پہلی ایپیسوڈ میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں اور کا مقصد کیا ہے میرا، اور میں یہ ڈاکیومنٹ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے لیے، اپنی گروتھ کے لیے اور اپنی ہیلنگ کے لیے. اور اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. جانے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، زندگی میں آپ اور میں جو مرضی کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا، ایک دن ہم سب نے مر جانا.
تو جب آپ یہ چیز یاد رکھ کے اپنی زندگی اور اپنے دن گزاریں گے، اپنا وقت گزاریں گے نا، تو یو وڈ ڈو تھنگس ڈفرینٹلی ان لائف. جب بھی دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.